آپس میں ملیں تو مسکرا کر ملیں۔ اے مسلمان تیری مسکراہٹ کہاں چلی گئی؟ تو مسلمان سے جب ملتا ہے تیرے اندر غصہ ہے، غیظ ہے، غضب ہے، اس غصے کو نکال، مسلمانوں کے لیے نرم ہو جا، پیار سے ملا کر، محبت سے ملا کر، خلوص کے ساتھ ملا کر، اور ہر طرح کے مفاد کو نکال کر مل۔ یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر، نرمی تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اور پھر دوستان محترم اس کے بعد جو تیسرا فرمایا کہ درجات کی بلندی کس سے ہوگی؟ فرمایا رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھ، یہ تجھے جنت میں بلند درجہ عطا کر دے گا۔ رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مدانو تانگ سجن دی ستیا آن اٹھاوے۔ اب بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یار رات بہت ہو گئی، شادیوں میں جاتے ہیں کتنی دیر لگ جاتی ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں ساری رات فلم دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، سیر کرنے کے لیے جائیں کئی راتیں گزر جاتی ہیں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں تو دھیان ہر طرف ہر ٹائم لگا رہتا ہے رات بہت ہو گئی۔ دوستان محترم راتوں کو جاگنا سیکھیں، رات میں بہت کچھ ہے، رات کے رابطے کو قائم کریں، رات کو اٹھا کریں، چاہے 10 منٹ کے لیے اٹھیں۔ رات کا رابطہ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، رات کو کچھ مناجات ہونی چاہیے، ساری دنیا سے کٹ کر بند کمرے کے اندر مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے مولا کے حضور کچھ آنسو اس کی محبت میں گرنے چاہیے۔ دوستان محترم پچھلی رات اٹھ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی یاد میں رونا، اس کے کلام کی تلاوت کر کے اس سے ہم کلامی کا شرف پانا، اس کی بارگاہ میں مناجات کرنا، رونا، گریہ وزاری کرنا، اس کے اندر وہ لذت ہے کہ وہ لذت نہ شراب کے اندر ہے، نہ بدکاری کے اندر ہے، نہ کلبوں کے اندر ہے، نہ جوے کے اندر ہے۔ اے نوجوان کبھی ایک رات آدھی رات کے بعد تنہا ہو اور تنہا بیٹھ اور اپنے رب کو یاد کر، اس کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو گرا، اس کی محبت میں رو، تجھے وہ لذت ملے گی جو لذت کسی شے میں نہیں ہے۔ امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الایمان جلد 3 کے اندر حدیث پاک نقل کرتے ہیں، امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ المستدرک جلد 2 میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الزہد میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ روح کے کانوں سے سنیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، جس طرح آج ہم اس میدان میں جمع ہیں۔ دوستو ایک یہ میدان ہے، تصور کی آنکھ سے دیکھیں، ایک میدان محشر ہوگا، اس میدان کے اندر ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ ان سے حساب لے گا۔ جب ساری مخلوق سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، اس وقت ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ کہ دنیا میں جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی تھیں۔ اس وقت میدان محشر میں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہوگی، حکم ہوگا کہ اے راتوں کو جاگنے والوں جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی، اربوں کھربوں لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ جب منادی مولا کا منادی، جب وہ منادی ندا دے گا، ایک آواز میدان محشر میں گونج اٹھے گی، وہ پکار کر کہے گا ارے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے پہلو اور جن کی کروٹیں راتوں کو ان کے بستروں سے جدا رہتی تھی؟ ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو پچھلی رات اٹھ کر مولا کو یاد کیا کرتے تھے، اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسو گرایا کرتے تھے، جو مولا کی ملاقات کے شوق میں
جو مولا کے دیدار کے شوق میں، جو مولا کی محبت میں راتوں کو نرم و گداس بستروں کو چھوڑ دیتے تھے، جب اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کو تھپکیاں دے دے کر سلاتی تھی، وہ بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور سردیوں کی راتوں میں گرم لحاف جب ان کو سلاتا تھا، گرمائش ملتی تھی، وہ گرم لحاف کو چھوڑ کر اس کی یاد کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ ارے جو پچھلی رات اپنی بیوی کی قربت کو چھوڑ کر مولا کی محبت میں کھڑے ہوتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس وقت دوستو میدان محشر میں چند بندے ہوں گے، چند بندے، کاش ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ شوق پیدا کریں رات کو اٹھنے کا۔ رات میں خدا کی قسم بہت کچھ ہے، مولا کی محبت کے جام اترتے ہیں۔ کبھی پی کر دیکھیں، کبھی عشق کی گلی کی سیر کر کے دیکھیں کہ رات میں کیا کچھ ہے۔ ہم راتیں ضائع کرتے رہتے ہیں دوستو۔ پھر جب وہ چند لوگ ہوں گے، حکم ہوگا جاؤ جنت میں بغیر حساب کے، اس کے بعد اوروں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو رات کا قیام کبھی نہ چھوڑیں، اس میں بہت کچھ ہے، بڑی لذت ہے، اس میں بڑی چاہت ہے، بڑا مزہ ہے۔ کبھی رات اٹھیں آدھی رات کے بعد، جب 2 بج جائیں، 2:30 بج جائیں، 3 بج جائیں، 3:30 ہو جائیں، اس وقت اٹھ کر پھر کبھی گنبد خضرا کا تصور کریں، اور وضو کر کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے آقا کا تصور کر کے پھر درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ وہ کچھ نصیب ہوگا کہ بیان سے باہر ہے۔ مدینہ سے رحمت کا بادل آپ کو اپنے سائے میں لے لے گا۔ دوستو یہ عشق و محبت کی راہ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، سن کر چلے جاتے ہیں، اپنے حال کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ محافل اس لیے ہوتی ہیں کہ حال بدل جائیں، اگر حال نہ بدلے تو پھر بیٹھنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ اس لیے دوستان محترم حال کو بدلنے کی طرف توجہ کریں، باطن مالا اعلیٰ سے جڑ جائے، تن یہاں رہے مگر من گنبد خضرا کے ساتھ جڑا رہے، تن یہاں رہے مگر من مالا اعلیٰ پہ رہے۔ بندے تیرا تن یہاں پر رہے، تیرا من آخرت میں رہے، تیرا تن یہاں پر رہے، تیرا من جنت کے باغوں کی سیر میں رہے۔ بندے تیرا تن یہاں پر رہے اور تیرا من آقا کی دہلیز پر کھڑا رہے۔ یہ حال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اور کتنے ناتخوان ایسے ہیں، کیا خود کبھی ان کی آنکھوں سے بھی ذکر رسول میں آنسو جاری ہوئے؟ کیا کبھی انہیں رات کو تنہائی میں آقا کی بارگاہ کی کچہری نصیب ہوئی؟ کیا انہیں کبھی ہم لوگوں کو، بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو تنہائی میں بھی کوئی تڑپ نصیب ہوئی؟ تو دوستو حال کو بدلنا چاہیے، حال کی طرف آنا چاہیے، تاکہ حال سمر جائے۔ حال سمر جائے گا تو پھر ساری امت کا حال سمر جائے گا۔ تو دوستو یہاں پر یہ حدیث پاک پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم درجات کا بیان کیا، اور آخر میں فرما دیا کہ میرا خواب یہ سچا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ کا مسئلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے تمام علوم عطا کر دیے ہیں۔ کیا عطا کیا ہے؟ بولیے نا۔ قرآن کی آیتوں سے میں نے عرض کر دیا، تمام علوم عطا کر دیے، علم غیب عطا کر دیا، ظاہر کے علوم عطا کر دیے، باطن کے عطا کر دیے، علم ظاہر عطا کر دیا، علم باطن عطا کر دیا، علم غیب عطا کر دیا، علم شہادت عطا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اصلاح کی بھی بات آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے حال کو سنوار دے۔ اب صلاۃ و سلام ہوگا، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ دیجیے۔ چونکہ آج ہفتہ تھا، میں لیٹ ہو گیا، بہرحال